Hello everybody, welcome in another Android apps development tutorial. Hope guys कि आप लोगों ने जो पिछले ट्यूटोरियल गुजरे हैं वो कंप्लीट वॉच कर लिए होंगे और उनमें जो आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें बताई गई उनकी काफ़ी आपने प्रैक्टिस की होंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ओल्ड ट्यूटोरियल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। आप फर्स्ट उनको वॉच कर लें, तब आपको जो है ये ट्यूटोरियल सही समझ में आएगा। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पिछले ट्यूटोरियल में फायरबेस के मुतल्लिक जो पढ़ चुके थे उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए फायरबेस के जो ब्लॉक्स रहते थे हम उनके बारे में देखेंगे और लर्न करेंगे कि ये ब्लॉक्स हम कैसे यूज़ करते हैं और कौन से बेनिफिट्स हैं जो हम इन ब्लॉक से ले सकते हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक है हमारे पास, व्हेन फायरबेस डाटा चेंज टू। इस ब्लॉक्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि जैसे ही आपका डाटा जो स्टोर हुआ होता है फायरबेस में, अगर वो चेंज हो, मीन के जैसे उसकी वैल्यूज़ चेंज हो, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 स्टोर किया, अब 2 की जगह वो 3 हो या 1 हो या एनीथिंग एल्स, कोई नंबर चेंज हो, तो उससे ये ब्लॉक जो है एक्टिव होगा। तो अगर आपने इस ब्लॉक को अपनी ऐप का हिस्सा बनाया है तो जैसे ही डाटा चेंज होगा तो उसके बाद देखें इसी ब्लॉक को हम लगाते हैं। अब इसमें हमने क्या किया कि जैसे ही डाटा चेंज हो तो जो डाटा चेंज हो वो लेबल 1 का टेक्स्ट जो है उसी डाटे से हमारे सामने शो हो, मीन कि जो लेबल 1 का टेक्स्ट है, जो भी डाटा चेंज हुआ है वो टेक्स्ट वो ही चेंज शुदा डाटा हमारे सामने शो हो। उसके बाद सॉरी गाइस, इसमें आप एक और चीज़ के देखें, जैसे कि अर्निंग ऐप्स का काफ़ी ट्रेंड है, तो एक एग्जांपल उसकी दे दूं आपको कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र ने वर्क किया ऐप के ऊपर, तो अब उसके पॉइंट्स थे फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। अब वर्क के बाद आपने उसको 2 पॉइंट्स और ऐड करवाने हैं, तो उसके फायरबेस में भी ऐड होंगे और जैसे ऐड होंगे तो उसके फ़ौरन बाद अगर आपने इस टाइप का ब्लॉक लगाया हुआ है तो जो भी आपका लेबल इसके अंदर सेट होगा तो उस पर ऑटोमेटिकली वो फ़ौरन पॉइंट्स जो हैं अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद फायरबेस एरर। अब फायरबेस में मुख्तलिफ़ टाइप्स की एरर आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ ऐसे जैसे कि फुल स्टॉप है, जिसको आप डॉट भी बोल सकते हो, वो बतौर टैग आप यूज़ नहीं कर सकते, वो उसमें एरर आती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टैग मिस है तो विदाउट टैग ये फायरबेस डाटा नहीं स्टोर करती, तब भी एरर देता है। मुख्तलिफ़ वाले के एरर आते हैं, तो जब भी कोई एरर आए तो उसमें आप जो भी एरर आए उसमें देखें गेट मैसेज, तो जो भी मैसेज शो हो, अब आप किसी भी लेबल के ऊपर अगर शो करवाना चाहते हैं तो लेबल पे आप जैसे यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी को ब्लॉक को यहाँ लगाते हैं, तो जैसे कि देखें गेट मैसेज। अब जैसे जो भी एरर मैसेज आएगा वो लेबल 1 के ऊपर सेट हो जाएगा। तो उसके बाद मज़ीद आप नोटिफायर का यूज़ करते हुए फायरबेस की जो भी एरर हो वो शो करवा सकते हो। उसके बाद फायरबेस फर्स्ट रिमूव्ड, ये टैग से मुतल्लिक और वैल्यू से मुतल्लिक कि अगर कोई भी वैल्यू जो फर्स्ट मेन के एक सीक्वेंस में चलती हैं, अगर फर्स्ट वैल्यू डिलीट हो, मीन के वो रिमूव की जाए डाटाबेस से, तो उसके बाद ये ब्लॉक एक्टिव होता है और जो भी इस ब्लॉक में कोडिंग की जाती है वही कोडिंग आगे आपकी रन करती है। मीन जो भी ब्लॉक्स इसमें लगे होंगे वो एक्टिव होंगे और वो वर्क करेंगे।
اس کے بعد گاٹ ویلیو، یہ بلاک ہم پہلے بھی ریڈ کر چکے ہیں، جیسا کہ پچھلے سیشن میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ بلاک جو ہوتا ہے جیسے ہی ہم ریکویسٹ کرواتے ہیں ایپ کے تھرو کہ اب ویلیوز کوئی بھی ٹیگ دیا ہم نے، ٹیگ دینے کے بعد ویلیو اس ٹیگ سے جو بھی جڑی ہوں گی، جو بھی سیو ہوں گی، اب ایپ جب گاٹ کر لے گی، ریسیو کر لے گی، تو اس کے بعد یہ بلاک ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو اس بلاک میں جو بھی کوڈنگ کی جاتی ہے ویلیوز گاٹ کرنے کے بعد، وہ سارے بلاکس ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ کوڈنگ ورک کرتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹیگ لسٹ، جیسا کہ ٹیگ کے بارے میں ہم نے تفصیلی پڑھا تھا۔ اب جیسے ہی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ٹیگز کی، تو جب سارے ٹیگز یہ گیٹ کر لیتے ہیں، ایپ گیٹ کر لیتی ہے، مین کی جیسے ویلیوز گاٹ کرتی ہے اسی طرح ٹیگز سارے گاٹ کر لے گی، تو اس کے بعد جو بھی اس بلاکس میں کوڈنگ ہوگی، کوئی بھی اب سم تھنگ اس میں جو بھی بلاکس ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو وہ ورک کریں گے۔ جی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اپینڈ ویلیو بلاک۔ اپینڈ ویلیو بلاک بہت ہی یوزفل بلاک ہے، کیونکہ یہ اب ایک ٹیگ میں آپ نے ویلیو سٹور کر لی، ٹھیک ہے، نیکسٹ اسی ٹیگ میں اگر آپ مزید ویلیو سٹور کروانا چاہتے ہیں، مین کہ آپ کی پہلے والی ویلیو بھی اس کے اندر سٹور رہے اور مزید جو ہے اس کے اندر آپ ایڈنگ کرنا چاہتے ہو، مین کوئی بھی ویلیو اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہو، تو ٹیگ یہاں وہی رکھیں گے، اور جو آپ نے ویلیو اس کے اندر ایڈ کرنی ہے تو وہ نیچے والے بلاک سیکشن میں آپ لگاؤ گے۔ فار ایگزامپل کہ ہم نے ایک ایپ بنائی ریفر سسٹم کی، یا کوئی بھی ہم نے ایسا ڈیٹا بیس بنایا جس میں ہمیں ایک ٹیگ ہی یوز کرنا ہے اور اس ٹیگ میں کافی ساری ویلیوز ہم نے سٹور کرانی ہے، تو یہ بلاکس اس وقت ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ بلاک یوز کرنے سے پہلے ہمیں ایک ایمپٹی لسٹ جو ہے وہ فائر بیس میں بنانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے بناتے ہیں؟ بہت ایزی میتھڈ ہے، لسٹ میں چلے جاؤ اور یہاں سے آپ کو وہ بلاک مل جائے گا، یہ دیکھیں کریٹ ایمپٹی لسٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم مختلف پروسیجر کا یوز کرتے ہوئے یہ اس بلاک کو جیسے ایکٹیو کریں گے تو فوراً سے یہ ورک کر جائے گا۔ فار ایگزامپل اس کو یہیں سے ہم لگا رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جو سٹور ویلیو بلاک ہے جو ہم نے پڑھا ہے فائر بیس کا پہلے بھی، اسی کے اندر ہی ہم یہ بلاک ایڈجسٹ کرتے ہوئے سٹور کروا سکتے ہیں ویلیوز۔ تو ابھی جیسے ہی یہ بلاک ایکٹیو ہوگا تو ٹیگ جو بھی آپ نے یوز کیا ہوگا تو ویلیوز کیا سٹور ہوگی؟ ایمپٹی لسٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک الگ ٹائپ کا ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی ہم کافی بات کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو بلاک شو ہوتا ہے کلیئر ٹیگ، کہ اگر آپ نے کوئی ٹیگ جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا ہے، ڈیٹا بیس سے ختم کرنا ہے، تو یہ بلاک آپ یوز کرو گے اور یہاں وہ ٹیگ جو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہوگا اس ٹیگ کا ریفرنس دو گے تو وہ ٹیگ جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈیلیٹ ویلیو، اگر آپ نے ٹیگ جو بھی ایک مخصوص ٹیگ رکھا ہے اس کی ویلیوز ڈیلیٹ کرنی ہے تو پھر یہ بلاک یوز کرو گے۔ اس کے بعد گیٹ ٹیگ لسٹ، کہ تمام جو آپ نے ٹیگز جو بھی اس بکٹ اور ڈیٹا بیس میں موجود ہیں وہ اپنے تمام گیٹ کرنے ہیں، تو پروجیکٹ بکٹ کا ریفرنس دیتے ہوئے وہ سارے ٹیگز جو ہے آپ گیٹ کر لو گے۔ اس کے بعد فائر بیس گیٹ ویلیو، اگر آپ سنگل ایک ٹیگ کی بیس پہ ویلیوز گاٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بلاک یوز کریں گے، اور یہاں جو ہے آپ جو ٹیگ دیں گے اس ٹیگ کے ساتھ جو بھی ویلیو اٹیچ ہوگی، جیسے یہ بلاک ایکٹیو ہوگا تو فوراً سے ایپ جو ہے وہ ساری ویلیوز گاٹ کر لے گی۔ اور یہ ایک بلاک اضافی طور پہ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر بلاک ٹیگ جو ہے وہ رانگ دیے گیا تو اس میں جو بھی ویلیوز ہوں گی وہ گیٹ کرے گا، کیونکہ اگر یہ بلاک خالی رہا یہاں تو جو بھی اس ڈیٹا بیس میں اس پروجیکٹ بکٹ میں ویلیوز ہوں گی وہ ساری ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ ریموو فرسٹ ٹیگ، جیسے کہ اوپر والے بلاک میں ہم نے پڑھا، یہ وہی سیشن ہے سٹور ویلیو۔ اب اس میں ویلیو سٹور کروانے کے لیے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں
کہ کوئی بھی ایک ہم ٹیگ یوز کریں گے اور جو ویلیو اسٹور کروانی ہے وہ نیچے والے بلاک میں یوز کریں گے، تو جیسے یہ بلاک ایکٹیو ہوتا ہے تو فوراً سے وہ ویلیوز اسٹور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد فائر بیس پروجیکٹ بکٹ۔ اب پروجیکٹ بکٹ کیا چیز ہے؟ اس کو آپ ایک فولڈر مان سکتے ہو، اور فولڈر کے اندر جو سب فولڈر بنتے ہیں وہ پروجیکٹ بکٹ ہی ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہو۔ مین کہ ایک فائل ہے، فائل کے اندر مختلف جو پیج ہیں، ٹھیک ہے، ان پیج کے الگ الگ آپ نے نمبر دینے ہیں، تو وہ یہاں جو ہے آپ بلاکس اٹیچ کرتے ہوئے مختلف نمبرز جو ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہو۔ مین کہ ہم نے سمپل دیکھا تھا کہ پروجیکٹ بکٹ اور اس کے اندر نیچے چائلڈز ایڈ ہوتے جاتے ہیں، تو یہ ڈیٹا بیس کے اندر مختلف ڈیٹا کو آپ نے مختلف سیشن میں رکھنا ہوتا ہے، تو ہر ایک پروجیکٹ بکٹ کا الگ الگ نام کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم نے ایک سائن اپ اور لاگ ان ریکارڈ رکھا، اس کو الگ رکھا، یوزر کے پوائنٹس ہیں ان کو الگ بکٹ میں رکھا، ٹھیک ہے، یوزر کے جو ودراول ہیں ان کو الگ پروجیکٹ بکٹ میں رکھا۔ یہ اس کا سسٹم ہے۔ امید کرتے ہیں گائز کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائز کا ضرور اظہار کیا کریں، اور مزید کس ٹائپ کی ویڈیوز آپ کو چاہیے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں۔ اور ہماری ٹیم کی سپورٹ کے لیے آپ کو ایک نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، سبسکرائب بٹن کو پریس کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت جلد ملتے ہیں گائز ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔